اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. آخری لپی دے نال ہاں آواز زیادہ بھاری ہے باریک بھی کر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. قبولیت عبادت واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد. اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے، اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے، اپنیاں دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات. اللہم صلی. بانی مجلس برادر اسحاق صاحب دی توفیقات دی اضافے واسطے، انہاں دے گھر خیر و برکت واسطے، انہاں دیاں اولاداں دی سلامتی واسطے، بالخصوص غلام اصغر درازی عمر واسطے اور صحت و سلامتی واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین دے تحفظ واسطے، دشمن دی ناکامی واسطے، مکتب آل محمد دی حفاظت واسطے، ملک پاکستان دی سلامتی واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید. اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات. وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ
ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین. سارے صلوات مل کے پڑھو نا، بسم اللہ کرو. الذي يوعى فاتح الوحد والخيبر والبدر بير العلم والهنين امام المشرقين والمغربين ابي الحسن والحسين الذي ضربته يوم الخندق افضل من عبادت الثقلين. الذي هو سيد المطهر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابي الشبیر والشبر قوس میں طوبى والسقر العنز البتين والاشرف المكين. دعا ہے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے. جو دعا لے کے آئے ہو کریم اللہ لفظاں دا محتاج نہیں، سب دیاں دلی دعائیں قبول فرمائے. مالک دو جہان حوادثات زمانہ تو محفوظ فرمائے، مشکلات زمانہ تو نجات عطا فرمائے، آفات ارضی و سماوی تو محفوظ فرمائے. بانیے میلاد امام زمانہ انہاں دی توفیقات اضافہ فرمائے، انہاں دیاں اولاداں سلامتی عطا فرمائے. مالک بے نیاز انہاں دے بچے نو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مرحومین دی بخشش فرمائے. خالق دو جہان دین آل محمد تے ثابت قدمی عطا فرمائے. امام ولی عصر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب تو پہلے ولادت با سعادت حجت خدا امام ولی عصر حضرت مہدی برحق علیہ السلام دی مبارکباد ہے اور دعا ہے جو مالک معرفت امام علیہ السلام اضافہ فرمائے. خوشی دی تعریف یہ ہے جو خوشی کیفیت دنا ہے، طبیعت دی شادمانی دا نام خوشی ہے. مومنین دے نال محبت دا سلوک دا نام خوشی ہے. آل محمد دیاں خوشیاں بھی پاک، آل محمد دے غم بھی پاک ہیں. اس واسطے انہاں دیاں خوشیاں بھی پاکیزہ انداز دے وچ مناونیاں ساڈا ایمانی فریضہ. انہاں دے غم بھی انہاں دی معرفت دے عین مطابق مناونا ساڈے ایمان دا تقاضا ہے. 1188 سال امام زمانہ علیہ السلام دی ولادت با سعادت نو تھی گئے اور آج
اساں اللہ دی رحمت دی چھاں تلے ہاں جو خدا سن بے وارث نہیں بنایا. ساڈے سر تے امام حجت علیہ السلام دا سایہ قائم رکھیا. زمین دے اتے امام علیہ السلام دے بابرکت قدم زمین دی بقا دا سبب ہے اور آسمان دیاں نعمتاں دے نزول دا باعث ہے. مہدی برحق جانشین رسول بھی ہے، وسیع پیغمبر بھی ہے، تاجدار امامت دے آخری سردار بھی ہے، دنیا اور آخرت دے سردار. دنیا چ ہادی بن کے آئے، آخرت شفیع بن کے آئے. اللہ دی کائنات صرف سن اے سعادت حاصل ہے جڑے زندہ ہادی دے قائل ہیں. باقی ہر کوئی مردیاں نو ودا سنیندے، لیکن اللہ سن زندہ امام عطا کیتے جڑا ساڈیاں نظراں تو اوجل ہے لیکن اساں امام دیاں نظراں تو غائب نہیں ہیں. امام ساڈے درمیان موجود ہے. امام دی خوشبو محسوس ہوندی ہے. دو مقامات تے امام یقینی موجود ہوندے. منن والا اپنے سجے کھبے محسوس کرے دے. ایک یوم عرفہ موسم حج وچ میدان عرفات وچ امام موجود ہوندے، مومنین دے درمیان وچ ہوندے. دوسرا 40 سفر کربلا امام زمان لازمی موجود ہوندے. یہ دو موقع ہوندے جتھے منن والے نوں پتہ ہوندے جو میرے دائیں بائیں تھوڑے فاصلے تے میرے زمانے دا امام موجود ہے. جڑے حاجی صاحبان بیٹھے ہو محسوس کریں دے ہو سو میدان عرفات دے وچ جو امام علیہ السلام دے وجود دی برکت نال ایک روحانی لذت تاری ہے. ادائیگی فریضہ دے نال احساس وجود امام بھی موجود ہوندے. پھر امام علیہ السلام دی غیبت مومنین دا امتحان ہے اور امام علیہ السلام دا ظہور مومنین دی شادمانی ہے. غیبت دا زمانہ طویل بھی ہے تو مشکل بھی ہے. اس واسطے روایات ہیں جو اتنی طویل غیبت ہو سی جو لوگ امام تو مایوس ہو ویسے لیکن جنان دے دل نور ایمان تو مرور ہے انہاں نے یقین ہو سی جو دیر ہے ظہور لازمی ہو بڑے. ظہور امام لازمی ہے. پھر سب تو پہلا سوال کہ آیا غیبت دے زمانے جیسا آزاد ہیں یا پابند ہیں؟ ذرا توجہ. غیبت امام دے زمانے کچھ ساڑیاں ذمہ داریاں ہیں یا ساڑیاں مرضیاں ہیں؟ اگر تا ذمہ داریاں تو آگاہ ہے اور ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں پھر مطمئن ہو جائے کیونکہ معصوم فرمیندے اگر کوئی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے نہ ہویا انتظار امام دنیا تو رخصت ہو ویندے. ظہور دے ویلے امام قبر جھوٹا کے اکثر اٹھ او ویلا آ گئے جدت انتظار کی تھا. لیکن اگر امام علیہ السلام کی غیبت ادا نہیں کیتیاں پھر آؤ ہون تو شروع کریے. امام دی دوری دا کتنا احساس ہے اپنے اندر محسوس کریں. یعنی جس دا سردار اس تو دور ہے وہ منن والے دی کیفیت کیا ہے؟ آیا اپنے روز مرہ دی زندگی ہے جو امام نو محسوس کریں دے یا کوئی نہ؟ اپنی زندگی دے معاملات دے امام نو عمل دخل سمجھیں دے یا کوئی نہ؟ کہہ موقع تے امام دی یاد آندی ہے یا کوئی نہ؟ محبت امام تقاضا ہے نا. ہر بندہ آتا میں محب امام جہاں دے نال محبت ہو وہ اکثر موقع تے یاد آندے. ہر بندہ اپنے ایمان تو پوچھ لے جو میرا امام جو میرے تو دور ہے کیا امام کی دوری دا میری ذات تے کیا اثر ہے؟
تکلیف محسوس کرے نا، کیا امام دی زیارت دی خواہش ہے؟ کیا امام دی اطاعت دا طلبگار ہاں؟ کیا امام دے حکم دا منتظر ہاں؟ پھر اگلا سوال، اگر امام حکم دے دیں کیا میں اطاعت کرن دی صلاحیت رکھیں دا یا کوئی نہ؟ یہ میں سوالات کر رہے ہیں۔ اگر حکم امام آوے دے کیا میں اطاعت امام دی صلاحیت رکھیں دا یا کوئی نہ؟ مثلا ہونے جو امام دا ظہور ہوئے دے، کتنے بندے جڑے امام دا آکھا منن واسطے تیار بیٹھے ہیں؟ گل سمجھو۔ میرا سوال اتھائی کھڑا ہے، اگر اتھائی ہونے امام زمان علیہ السلام دا ظہور تھی ویندے، ساڑھے جو کتنے ہیں جڑے امام دا آکھا منن دی صلاحیت رکھیں دے؟ کیا آسا امام دے حکم دی تعمیل واسطے آمادہ ہیں یا کوئی نہ؟ میں توڑے تو پوچھنا، اگر امام دا ظہور ہوں دے اور امام کوئی گل توڑے بولو منویں دے، یا امام دی منے سو یا کوئی نہ؟ کوئی مشکل منوا لیں دے، کیا مشکل حکم بھی تعمیل کرے سو یا کوئی نہ؟ مثلا میں نٹھے جو امام صادق علیہ السلام دیکھو، ایک شخص آئے، وہ آ کے اپنی تعریف کریں دے جو میں توڑا محبہ شیعہ میرے قبیلے آرے توڑے منن آلے، میں انہاں سارے قبیلیاں دا سردار ہاں، میں توڑے حکم دی تعمیل چایا بیٹھا، توڑے حکم دی دیر ہے، ساڑے تعمیل دیر کوئی نہیں، توجہ ہے نے؟ امام علیہ السلام اس نو ٹلیندے رہ گئے، بے ٹل ونجے، لیکن وہ بزید رہ گیا، سا توڑے حکم دی تعمیل توڑے اشارے دے منتظر ہے۔ امام فرمایا اگر اتنے مخلص ہیں تے او سامنے بلدے تندور چھال مار۔ امام کے فرمایا سامنے تندور بلدہ پہ ہے، چھال مار۔ پھر کی ہویا؟ صفائیاں دین لگ پیا، حضور قبلہ آقا کوئی اور حکم فرماؤ، لشکر دا فرماؤ، اسی تعمیل کریں نے۔ امام فرمائیں دیں تندور چھال مار، آئیں بائیں شائیں، امام دی نہ منن دے بہانے ودا گلین آئی۔ تھوڑی دیر بعد امام دا خالص منن آلا ہارون مکی آئے۔ امام فرمایا ہارون مکی جی مولا میرے کو لاوڑ تو پہلے تندور چھال مار۔ ہارون مکی فوراً تعمیل کی تھی، جیڑا تعریفہ کریں دا پہ آئیو پچھا رہ گیا۔ ہارون مکی تندور اچ بیٹھا، امام پوچھ دن ہاں ہون دس کہ امام دی اطاعت تے آمادہ ہو یا کوئی نہ؟ اور کو تندور دے وے دیکھ کے اس دے سارے الفاظ مک گئے۔ جلے کوئی جواب نہ ملیا، امام اندہ ہاتھ پکڑے تندور دے کول گھن گئے۔ فرمایا غور نال ویکھ جڑا ساڈی اطاعت کریں دے اس تے نہ دنیا دی بھا اثر کریں دیئے نہ آخرت دی اثر کریں دیئے۔ تھوڑے بلے دے پہ ہو۔ جیڑا ساڑی اطاعت کریں دے اس تے دنیا دی بھائی اثر نہیں کریں دی، حکم امام دے وچ آخرت دی بھا بھی اثر نہیں کریں دی۔ میرا پھر سوال اتھائیں کھڑا ہے، وسطی بکھر آلے امام علیہ السلام تشریف فرمائیں، کوئی ہے جڑا امام دے حکم دی تعمیل کرے؟ ذہن وچ رکھیں جو امام حکم کوئی نواں نہیں دیونا، شریعت اپنے نانے محمد دی دساونی، حکم قرآن دے عین مطابق دیونا ہے۔ منواونی ہوا گالے جڑی پہلے یارہ امام منوین دے دنیا تو رخصت ہو گئے۔
یا پھر بھی آمادہ ہو امام جان منگے تدے سن، امام مال منگے تدے سو، اولاد منگے تا سوچ لوے ہے۔ میں آدھا آقا تیرے غلام تیار بیٹھیں، فرمایا انہاں دے کلو ایک گل تے پوچھ لے، جیڑے 11 امامہ دے آکے صبح دی 10 منٹاں دی نیندر قربان نہیں کریں دے، او 12ویں دے آکے زندگی قربان کریں دے۔ ہون کتنے جواب ہیں؟ جیڑے 11 امامہ دے آکے اپنی فصل تے ایک نصاب دے مطابق 3 نصاب ہیں، ایک من زکاة دا نہیں دیندہ، وہ ساری مال و دولت امام دے حوالے کریں دے۔ جڑا امام دے حکم دی تعمیل ہے اپنے چہرے تے 4 وال داڑھی دے نہیں رکھ سکدا، وہ گردن قربان کریں دے۔ جڑا 11 امامہ دے آکے اپنی اولاداں نو دین نہیں سکھیندا پیا، وہ 12ویں دی نصرت کرے سی۔ ایک مشکل سوال تا نہیں، سادہ جا سوال ہے۔ پھر اس وقت ہون نصرت دا وعدہ کرن والے، میرا اگلا سوال ہے جو امام تشریف فرما ہے، آج دا مستحب روزہ بھی امام رکھے ہوئے، 15 شعبان دا روزہ بھی امام آئے بھی بیٹھے وسطی بکھر تے گرد و نواج۔ کوئی ایسا گھر ہے جڑا شام امام دی افطاری دا اہتمام کرے؟ امام اے نہیں آکھنا میں دیسی سبزی تو اڈی کھاونی ہے، امام دی ڈیمانڈ اے نہیں آونی میں دیسی مرغا کھاونا ہے، امام دی ہکو ڈیمانڈ ہے جو میں حلال کھادا تے پاک کھادا، خشک روٹی ہوئے حلال اور پاک ہوئے۔ کیا ساڑھے ایسے دسترخوان ہیں جتے پاک اور پاکیزہ غذا ہے؟ کیا ساڑھا مال مال حلال ہے جو امام تناول فرماوے؟ کیا ساڑھے مال کسی دوسرے دا حصہ تا شامل نہیں؟ پریشان ہو گئے ہو نا؟ کیا ساڑھے مال چو خمس اور زکاة ادا ہویا تا پھر پاک ہے؟ ساڑھے مال دے وچ کسی دا غصبی مال شامل نہیں پھر مال پاک ہے؟ ساڑھے مال دے وچ اپنی بیٹیاں دا حق تے بہناں دا حق شامل نہیں پھر مال ساڑھا پاک ہے؟ ساڑھے مال دے وچ توجہ فرمائے سو جو اساں کمائی کرینے ذریعے حلال ہیں پھر مال پاک ہے، پھر ساڑھے دسترخوان تے امام شام دی افطاری تناول کر سکتے۔ کیا ساڑھا گھر دا ماحول پاکیزہ ہے جو امام تشریف فرما ہوئے؟ میرے سوالات ہیں اپنے آپ تے کرے آئے۔ کیا میرے گھر دی پردادار مستور پردادار ہے، حجاب لیندی ہے یا کوئی نہ؟ کیونکہ بے پردہ مستور امام دے سامنے آوے تے امام تے بدن مقدس دے وچ اضطراب آوے دے اور امام تکلیف محسوس کریں دے۔ کیا ساڑھے گھر جو امام مہمان بننا چاہن دے، کیا ساڑھے گھر دی مستورات پردادار ہیں یا کوئی نہ؟ ساڑھے گھر آلات موسیقی تو پاک ہیں یا کوئی نہ؟ اے ساڑھے موبائل فونہ دیاں گھنٹیاں تے رنگ ٹونہ میمری کارڈ تے فون دی اپنی میمری دے وچ کدھائی میوزک تے موسیقی تا موجود کوئی نہیں، کدھائی مجرے تے ڈانس دیاں محفلہ تے بپا کر کے خوش نہیں ہوندے؟ کیا بیٹے دے نکاح واسطے امام دی خدمت درخواست بھیجن والا، کیا تیری اولاداں دی شادی دے اتے کیا ڈانس دیاں محفلہ تے ناچ دیاں محفلہ تے بپا نہیں ہوندیاں؟ ہو گئے ہو نا پریشان؟ پھر غیبت دے زمانے کچھ ساڑیاں ذمہ داریاں ہیں۔ غیبت دے زمانے اگر اس اپنی ذمہ داریاں ادا کرینے ہاں تو پھر نعرہ مارو الاجل الاجل الاجل۔
مولا میری کے ذمہ داری ہے زمانہ غیبت فرمائے ہکو ذمہ داری ہے دساں عمل کرے سو کتنی ذمہ داریاں سہ گئے ہو کتنی ذمہ داریاں عمل کرنا ہے یا کوئی نہ بنائیں دے ہو گواہ امام زمانہ بھئی ایک کام لازمی کرینے ہیں تاکہ توڑے غیبت دے زمانے چس اپنی ذمہ داری ادا کر سکیے توڑے ظہور اچ آسانی ہوئے توڑی پہچان دے وچ میرے واسطے آسانی پیدا ہوئے فرمیندن ایک کام کر جو کام کرن نال تو نصرت امام کر رہے ہیں آقا کیڑا کام فرمیندے پین میرے نانے دی شریعت دا واجب ادا کر حرام چھوڑ دے کیا ساڑی ملت دا جوان شریعت محمد مصطفیٰ دا واجب ادا کر رہے ہیں کیا حرام چھوڑ رہے ہیں کیا محرم تے نامحرم دی تمیز قائم ہے توجہ ہے یا کوئی نہ او میرا عزیز خشک دعائیں نہ مانگ پہلے کچھ عمل کر پھر دعا مانگ میں اس موقع تے ایک مرحوم پرسونا دی برسی آئی شاید یا کل آئی غالباً 18 مارچ کل آئی سبت جعفر کراچی دا شاعر شہید محبت اہل بیت اچ ماریا گیا اس نے ایک شعر پڑھ دا اس ساڑھے معاشرے دی تصویر چھکی ہے الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا گل سمجھ آئی او امام نو سڑے دے جو ہیوے آ گئے تو کیا تھی سی اگوا دن کیا ہے ہماری تیاری پیش ہم کریں گے کیا امام علیہ السلام دے ظہور تو پہلے کچھ ساڑھی تیاری ہے یا کوئی نہ کیا ساڑھے اعمال پختہ ہیں جڑے امام دی خدمت پیش کرے سوں کیا ساڑھے اندر معرفت امام ہے جڑی امام زمانہ دی خدمت حاضر تھی سوں رسمی طور تے پڑھتے ہیں اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن آ گئے تو کیا ہوگا اپنی تیاری سدھی کر تیاری دا بنیادی امر ای واجب ادا کر حرام چھوڑ جڑا بندہ فعل حرام ہی کریں دا امام نو ہی بلیندا ہے کیوں بلیندا پہ ہے جڑا واجب ادا نہیں کریں دا امام نو سڑیندا پہ ہے کس واسطے سڑیندا پہ ہے امام علیہ السلام دا تا مقصد ہوا ہے جڑا پاک نبی دا مقصد آئی پاک علی دا مقصد آئی پاک امام حسین دا مقصد آ پاک پیغمبر کیوں آئے اصلاح امت واسطے 12 امام کیوں آئے اصلاح امت واسطے مولا علی دی خاموشی بھی اصلاح امت ہے مولا علی دا جہاد بھی اصلاح امت ہے مولا حسین اگر کربلا آئین توازے کیتا نے جو میں کسے دنیا دے لالچ واسطے نہیں آیا میں حکومت جمع کرن نہیں آیا میں اپنے نانے محمد دی امت دی اصلاح واسطے آیا پہلے حسین دی تمن کے وکھا پھر مہدی دی منے سوں پہلے پیغمبر دی منی ہے پھر مہدی دی مننے چاسانی ہو سی علی مرتضیٰ دی منو سیدہ زہرا دی منو تا آسانی ہو سی پاک حسن مجتبہ کے آدھے پہ نساطات کیتی ہے یا کوئی نہ مولا حسین کے فرمیندے پہ نسا آکھا مننے یا کوئی نہ امام علی زین العابدین کیا منگ دے پہ امام باقر علیہ السلام کیا پہ منگ دے کیا آسا انہاں دے حکم تے لبیک آکھے یا کوئی نہ
تھوڑی دیر سم لو، نیندر پوری کر لو، میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا، اس تو بعد پھر اللہ کرسی تھوڑی جان چھٹ ویسی میرے تو، لیکن ان لفظاں ذہن وچ رکھ کے اپنے آپ تے سوال کریں دے روے آئے اسا پاک پیغمبر دی کتنی منی ہے؟ امام مہدی دے خلاف تے تیاری ہو رہی ہے، مختلف ملکاں دے بجٹ امام دے خلاف منظور کیتے جا رہے ہیں، جدید ترین اسلحے دے انبار لائے جا رہے ہیں، شہر آباد کیتے جا رہے ہیں، کچھ حکومتی سربراہان دا بیان بھی آیا ہے جو ساڑی ایران نال مخالفت نہیں، اسا تا مہدی نال جنگ دی تیاری کریں دے ودے ہاں۔ میں آکھ سکدا دجال دے پیروکار تا تیاری کریں دے پہ، کیا امام مہدی دے پیروکار بھی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی نہ؟ اسی ساڑی اپنی حیثیت اتھاں کیا ہے، کیا ساڑی تیاری ہے؟ بھائی دشمن امام زمانہ تے تیرے گھر تائیں داخل ہو چکے، میں پچھلی مجلس وچ بھی آکھیا موبائل فون دے ذریعے تیرا عقیدہ خراب کیتا جا رہا ہے تے امام زمانہ دے مخالف لوگاں دی طرفوں، انٹرنیٹ دے ذریعے تیرے ذہن وچ خلل پیدا کیتا جا رہا ہے تا امام زمانہ دے دشمن دی طرفوں، تن بد کرداری دی طرف رغبت دیوائی جا رہی ہے تا دشمن امام کرا رہے ہیں، تن عبادات تو دور کر رہے ہیں تا امام زمانہ دا دشمن کر رہے ہیں، تیری مسجدہ ویران کر رہے ہیں تا امام زمانہ دا دشمن کر رہے ہیں، تیری مستورات نو فیشن دینا تے بے پردگی دی نصیحت اور تربیت کر رہے ہیں تا دشمن امام زمانہ کر رہے ہیں، تیری اولادہ نو تعلیم دینا تے بیرا روی سکھا رہے ہیں تا دشمن امام زمانہ، تیرے عقیدے اور تیرے عمل اور تیرے دین وچ وسوسے پیدا کیتے گئے تے دشمن امام زمانہ دی طرفوں، اسلحے دے انبار لا رہے ہیں تا دشمن امام زمانہ، غرقت دے باغات لا رہے ہیں تا دشمن امام زمانہ، کیونکہ پیغمبر فرمایا جلے میرے بیٹے مہدی دا ظہور ہو سی، اگر کوئی یہودی کسے پتھر تلے بھی لکوئے ہو سی تا پتھر بلے سی جو اے حجت خدا اے یہودی میرے کول پناہ لئی بیٹھے، اگر اس یہودی نو پناہ دے سی تا غرقت دا درخت دے سی، آج اسرائیل دے وچ سینکڑوں مربع میل تے غرقت دے باغات لائے جا رہے تاکہ امام زمانہ نال جنگ دا رستہ ہموار ہوئے۔ تسی بھی کچھ کیتا ہے یا کوئی نہ؟ آج 15 شعبان امام دے ظہور دی دعا ساری رات منگن والے، اگر اسے رات امام دا ظہور ہو ویندے کیا صبح جڑا سورج طلوع ہونے کیا اسا امام دی نصرت واسطے آمادہ ہیں یا کوئی نہ؟ کیا اسا واجب ادا کریں دے پہ آئیں، حرام تو بچے ہوئے آئیں، پھر تاؤ سارے امام زمانہ دے سپاہی ہیں، لیکن موبائل فون دے اتے 2 نمبریاں بھی کریں دے تے امام دی نصرت دا دعویٰ بھی کریں دے، پھر جھوٹا ہے، محرم تے نامحرم دی پردے ختم کر دیں دے اور امام دی محبت دا دعویٰ بھی کریں دے، یہ محبت کامل نہیں۔ او عزیزان و برادران، آج ولادت امام زمانہ دا ترجمہ ہے نہیں جو 1 گھنٹہ میلاد ذکر امام سن کے اسا مطمئن تے سرخرو ہیں، آج یوم انقلاب ہے، آج 15 شعبان کیا ہے؟ انقلاب دا مطلب ہے نہیں جڑا عام لوگ سمجھیں دیں، انقلاب سب تو پہلے اپنی ذات چاہندے پھر گھر چاہندے،
انقلاب دا مطلب ہے منقلب ہونا، تبدیل ہو ونجنا۔ انقلاب دا کیا مطلب ہے؟ تبدیل ہو ونجنا۔ کیا اسی مسلے تے بہ کے امام زمانہ دے وسیلے نال راتی اللہ دی بارگاہ وچ وعدہ کیتا ہی تبدیل ہون دا یا کوئی نہ؟ اگر تبدیل ہون دا وعدہ کیتا ہی اور ساڈی رات تا شب بارات گزر گئی کہ اسا 15 شعبان دا جلے سورج طلوع ہوندا ڈٹھے اسا تبدیل ہو کے ڈٹھے یا اتھائیں کھڑے ہیں؟ اگر تا اتھائیں کھڑے ہو تو وقت میں کیا آکھ سکدا؟ جو ساری رات تسا کے کریں دے رہے ہو؟ اگر تا اپنے اندر تبدیلی محسوس کیتی ہے تو سجدہ شکر کرو جو رات بھر دے اعمال اور عبادات قبول ہو چکے ہیں۔ آؤ آج تو ایک نوی زندگی دا آغاز کریے۔ 15 دن رہ گئے ماہ مبارک تقریباً 14 دن آج دا کٹ کے انہاں 14 دے صدقے 14 ڈیوہاراں اپنے آپ نو دین دے قریب تر کریے تاکہ جلے رمضان دا چاندر نظر آوے اس ویلے ہر مومن دے اندروں ہر نظر آوے، حبیب ابن مظاہر نظر آوے۔ فہرست بنا لے آجی اپنے گناہاں دی، جو اے میرے گناہ ہیں، اے میرے گناہ میری عادات شامل ہو چکے، پھر انہاں دی توبہ دی طرف محنت شروع کر دے۔ فہرست بڑا انہاں واجبات دے جڑے تسی ادا نہیں کر رہے، وہ واجب ادا کرن دی کوشش کر۔ خدا گواہی تبدیل ہون دا نا ظہور امام ہے۔ اپنے اندر دی تبدیلی جلے کر لے سے وقت لوگاں واسطے امام غیب رہ ویسن، تیری اکھاں دے سامنے پردے ہٹ ویسن، تیرے سامنے دنیا دی حیثیت ایک حقیر ترین شے تو زیادہ نہ ہو سی، پھر تین فکر نہ ہو سی جو میں ایسا لباس پاواں لوگاں تے رو پوے، پھر تیرے ذہن دے وچ ٹینشن نہ ہو سی جو میں ایسا مکان بنا جو لوگ آکھن واہ واہ کیا مکان ہے، پھر تیرے ذہن وچ ایک احساس کمتری ختم ہو ویسی، پھر تیری منزلہ تو مقام بلند ہو ویسی۔ آئے جو ہے کچھ سن کے ونجن نا جگہ چھوڑے نا۔ اچھا خدا انہاں دعا دے ہاتھ منگو چا، مالک بے نیاز انہاں شفا یابی عطا فرمائے، اور باقی برادران نو بھی مالک جو مریض بیٹھے ان صحت عطا فرمائے، اور بالخصوص بانی مجلس دے بیٹے نو زندگی درازی عطا فرمائے۔ انقلاب تبدیلی گل سمجھ آ رہی؟ میرے ایک جملے نو اپنے ذہن وچ رکھنا نے، اگر تا اپنے اندر تبدیلی آئی ہے، ماہ رمضان دا چاندر کھڑ گیا، ہر دنیا دیا نظرہ تو امام اوجل رہ ویسی، تیری اکھاں امام دی زیارت دے قابل ہو ویسے۔ امام دے ظہور تو پہلے چند عمل کرنے ضروری، فرمایا ظہور اتنا طویل غیبت دار سا ہو سی لوگ امام تو مایوس ہو ویسن، حتیٰ کہ لوگ ایمان چو باہر نکل ویسن۔ گل سمجھے؟ میں معصوم دا فرمان پہ پڑھتا، لوگ ایمان چوں باہر نکل ویسن۔ اس زمانے چ اپنے ایمان دی سلامتی دی دعا منگی کر، او کیڑی؟ کم از کم یہ کچھ پڑھا کر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ میرا اللہ
اے دلانو منقلب کرن والا میرے دل نو دین اسلام تے ثابت قدمی فرما۔ پھر فرمایا زمانے دی مشکلات نو بھول کے امام دے حکومت دیا آسائشاں اور امام دی حکومت دیاں فراوانیاں نو یاد کیتا کر، جو یہ وقت گزر ویسی لیکن حق نہیں چھوڑنا، اچھائی دا سورج طلوع ہو ویسی امام زمانہ دی شکل اے برائی دے سارے اندھیرے ختم ہو ویسا، اے امید دل چو نہیں کرنی۔ تیسرا امام دی سلامتی واسطے صدقہ دیتا کر، توجہ کرے ہے، امام دی سلامتی واسطے صدقہ، توجہ نال پھر آدھا سلامتی ہے امام واسطے صدقہ ادا کیتا کرو۔ وقت اس بندے دا کیویں صدقہ ہو سی امام دی سلامتی واسطے جڑا اپنے مال چو واجب ہی ادا نہیں کریں دا۔ کہ خیال ہے صدقہ حلال مال نہ ہوندہ ہے یا حرام مال نہ ہوندہ ہے؟ یہ کی وجہ ہے لوگ آدھنا سا صدقہ ہی دینے ہیں مصیبتیں نہیں ٹل دیاں؟ ذرا توجہ کرے ہے، معصوم فرمائیں دے نا صدقہ ہر بلا دا رد دے، ایویں چپ کر گئے ہو، بخار چھوڑا تھک گئے ہو، تھوڑے جا بیدار تو ہو نا یار، صدقہ ہر بلا دا رد دے۔ میرے سوالہ نے جواب دیں دے رہو، کی وجہ صدقہ ہی دینے ہیں بلائیں نہیں ٹل دیاں؟ کڑائی سوچے وے صدقہ ہی بڑے دیتے ہیں بیماری جان ہی نہیں چھڑیں دی۔ بھائی صدقہ ہوندہ ہے مال حلال چو، جیلے ساڑا مال ہی حلال نہ ہوئے پھر وہ صدقے دا اثر کیا ہو سی؟ پھر یہ بھی فلسفہ ہے، جیلے امام واسطے صدقہ دین لگ سے اس ویلے خیال کر سے جو مال حلال ہے تو امام دی سلامتی دا صدقہ دے، اگر مال حلال ہی کوئی نہیں تو پھر صدقہ کیسا؟ اگر ٹریے اوکھے معاملات اللہ دی بارگاہ امام دا توسل کیتا کر، امام نو بلایا کر، یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یعنی اے میرا مولا اللہ دی بارگاہ میں تھوڑا توسل بنے نا، مشکلات دے خاتمے واسطے میں تھوڑا وسیلہ بنے نا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ تھوڑی تھکاوٹ دور چکرا، بحرین دا نا سنے ہو یا نہیں؟ بحرین ایک ملک دا نا ہے، بحرین اس نو تسا دے ہو، اتھے ہیں 80% مومن، پورے ملک کے کتنے ہیں؟ لیکن حکومت آج بھی ظالم دی ہے۔ مومن کتنے ہیں؟ حکومت ظالم دی ہے۔ ایک پہلے بھی ظالم دی حکومت آئی ہے، اس ویلے مومنہ دی تعداد بہت تھوڑی ہے، اس حکومت دے وچ ایک وزیر بہت وڈا ظالم آئی، اس بادشاہ دے دربار دے وچ انار پیش کیتے، انہاں اناراں تے لکھی ہوئی تحریر عقائد آل محمد دے خلاف آئی، توجہ ہے نے؟ اس بادشاہ نو آکے آج وہی تاؤنی کوئی نہیں، نبی ہے کوئی نہ، لہذا اللہ میرے انار دے درخت دے اتے اے پیغام لکھ کے بھیجے ہے جو اصل عقیدہ اے ہے، جو شیعہ دین و غلط ہے، اے باطل عقیدے دے مالک ہیں، لہذا اللہ اس انار تے تحریر لکھ کے ساڑھے عقیدے دی تصدیق کی تھی۔ انہاں شیعہ بلا کے انار سامنے رکھ کے انہاں نہ کو یا اس تحریر دا جواب دے یا اپنا عقیدہ چھوڑے،
بیٹھے ہو انار تے قدرتی تعریف اے جی میں آج کل نہیں ہے بھئی بینگن دے اندر سبحان اللہ لکھ کے شیئر کرو نام محمد لکھے ہوئے اے خربوزے دوتے اللہ دا نام لکھے ہوئے اے اماں میری روٹی پکائیں دی پئی آئی تے اتے یا حسین لکھی کے آگے ہے غلط جھوٹ ہے ایسا نہیں ہوندہ اے روٹیاں دے ذریعے سا مولا حسین نو نہیں پہچانیا سبزیاں تے لکھی ہوئی تحریر دے ذریعے سا پاک محمد نو نہیں پہچانیا توجہ کرے آئے اے خربوزے دے اتے اللہ دا نام لکھی ہوئے تا سا معرفت توحید خربوزے دے ذریعے حاصل نہیں کی تھی سن اللہ دا تعارف کراون والے 14 ہیں نبی دی اطاعت سکھاون والے 12 ہیں امام دی اطاعت سکھاون والا اللہ ہی ہے اللہ دا نبی بھی ہے گل سمجھ آ گئی نہیں اے تسی بھی کئی شیئر کیتے ہو سن سبحان اللہ کہہ کے شیئر کرو اچھا اگہ ٹریے بادشاہ اپنے دربار اچ مومنین نو بلوایا میں دے بیٹھا توجہ میرے پاس بادشاہ کے کیتا بلوایا انار سامنے رکھیا توڑا یہ عقیدہ ہے مومنین آدھے نہیں ساڑھا یہ عقیدہ نہیں اسا کہتا پھر اے عقیدہ تا اللہ انار تے لکھ کے بھیجے ہے تسی دی کیویں مخالفت کر سکتے ہو تحریر قدرتی ہے چکر تا آگے انہوں بھی پریشان ہو گئے یہ سینکڑا سال پہلے دی گل ہے پریشان ہو گئے آج تو 20 سال پہلے مطلب 400-500-700 سال پہلے دی گل ہوئے تو کیا ذہن تو چکرا ویندا ہے بندے دا بادشاہ دے یا اے عقیدہ تسلیم کرو اور اپنا عقیدہ چھوڑ دیو اگر یہ نہیں کر سکتے تو قتل تے آمادہ ہو جاؤ مومنین پریشان ہو گئے جی میں تساں بیٹھے ہو اس دی تحریر دا جواب کتھوں آسی یہ تا قدرتی تحریر معلوم ہوندی ہے عقیدہ بھی چھوڑنا نہیں جو سان عقیدہ سکھاون والا پاک محمد تے پاک علی ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے توجہ نہ تھک گئے ہو تو آخری جملہ سن لے ہو شان عقیدہ سکھاون والے پاک نبی اور پاک علی ہے ایک بزرگ آدھے بادشاہ مہلت مل سکتی ہے جواب دیون دی آدھے کتنی ہیں دیواراں تو سکھ ہے کتنی ہیں دیواراں 3 دیواراں بادشاہ دا مہلت ہی وے سارے پوچھ دن اس وڈیرے بزرگوار کو لو بھی تو جو مہلت منگی ہے کوئی امید نظر آن دی ہے اس آکے آج تو سارے دروازے بند ہوئے اس لئے امام زمانہ دا توسل بناؤ جلے امام زمانہ دا وسیلہ بناؤ تو کوئی نہ کوئی صورتحال نکل آسی امام نو بلندے ہیں زندہ ہو جاوے دے آسی ضرور گئے سمندر دے کنارے تے 3 دیوارہ تائیں ماما تو بچے جدا سرچ مٹیاں بے قرار بے چین الغوث یا صاحب زمان یا اب الساحل ادرکنی مولان سڑین دے ودین حقلان دین دے پین استغاثہ کریں دے ودین قبولیت دے آثار نہیں پہ نظر آن دے زندگی موت دا مسئلہ ہے تے مومن ہوندہ ہی ہو جڑا عقیدے تے سمجھوتا نہ کرے اپنی زندگی قربان کرن واسطے تیار ہو جائے ایو فیصلہ ہونا کیتا ہی
جو اگر امام دی مدد نہیں پہنچی تو ساڑے اعمال دی کوتاہی ہے. اگر خدا کوئی سبب نہیں رلایا ساڑی بد عملی دا نتیجہ ہے. لیکن اے یقین ہے ساڑا عقیدہ حق ہے, اسی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے. اٹھو چلیے, محلت مکن والی ہے, اٹھ کے ٹرن لگے. ایک بندے غور نال ڈٹھا جو دوروں کوئی تیز رفتار سوار پہ آندے, اڑدی ہوئی دھوڑ دے وچ. آدھے نہیں دا انتظار نہ کر گنوں, کر گندے ہیں. جوان جو قریب آئے تے ڈٹھے جو ہر کوئی پریشان ہے. شائستہ لہجے پوچھ دے پریشان کیوں ہو؟ آدھن اگر تا تو ہوا ہستی ہیں جے کو اسا سڑیں دے پیاں تے کو ڈساون دی لوڑ نہیں جو اسا کیوں پریشان ہے. اگر کوئی عام مسافر ہے تو خدا حافظ تبسم دے کے آدھن میں ہوا ہاں جے کو تساں بلائے ہے. اپنے مسئلے دا حال پہ منگ دے ہو تا ذہن وچ رکھائے. یہ ساری سازش اس وزیر دی ہے تا آج ان دی آخری دیوار ہی وے. ان دے بیڈ روم دے وچ ایک الماری ہے جتھاں وہ سمدہ ہے سمن والا کمرہ. اس الماری دے وچ چھوٹے چھوٹے سانچے سچے کیا دے ہو سلا تھپڑ والے نہیں ہوندے, بھی تحریر لکھی ہوندی ہے, وہ موجود ہیں. کیا سچا دن سچے موجود ہیں. اس دے اندر وہ تحریر لکھی ہوئی ہے. انار چھوٹا جہا ہوندا آئی او تے چڑھا دیں دے. جو جو انار ودھدا تحریر خود بخود تے لکھی ہونی شروع ہو ویندی ہے. لہذا بادشاہ دے نال ویسو وزیر اگاں ودھن لگ سی. بادشاہ نو آکھو ہی کو روکے اگاں نہ ونجن دے وے. فلاں کمرہ فلاں پاسا فلاں الماری اوندا تالا کھلوے سو سامنے او سچے سچے جڑے بھی ہیں پے ہو سن. او جلے برآمد تھی ویسن وقت دوجا تساں اے آکھنا ہے بادشاہ انہا انارانو اتھائیں دربار دے وچ کپ چیر دو ٹکڑے کر انہاں دے اندر انار نہ نکل سی مٹی تے سوا نکل سی. ایویں تھیا وہ آئے وہ سچے برآمد تھے. وزیر نو سزا دے طور تے مار دیتا گیا. بادشاہ آل محمد دا مذہب قبول کر رہا اب جڑا انار دے اندر دیاں خبرہ رکھ دے اے حجت خدا ہے. جلے امام ساری گل سمجھائی تے ٹرن لگے نا. ایک مومن آدھے حضور 3 دیواراں تڑپ دے رہ گئے ہیں. اگر یہ پہلی دیوار کرم نوازی فرماؤ آچا فرمیندن میں نہیں تڑپایا تسا آپ تڑپے ہو. کیویں صحیح تسا 3 دیواراں دی مہلت منگی آئی تے 3 دیوار تھوڑا مسئلہ حل تھی گئے. اگر اتھائیں بے کے چاند لمحے دی مہلت منگو آ میں اتھائیں مسئلہ حل کروا دے. ہون ساڑیاں دعائیں قبول نہیں ہوندیاں زبانہ آلودہ ہو چکی ہیں. ساڑی خوراک پاکیزہ نہیں ساڑے اندر روحانیت ختم ہو گئی ہے. اسی حق سنن واسطے تیار نہیں جو ساڑے کن گناہ سنن دے عادی ہو گئے. اسی حقدار دا حق دیون واسطے آمادہ نہیں جو ساڑے پیٹ حرام کھاون دے عادی ہو چکے. اسی حق بیان نہ کریں دے جو ساڑیاں زبانہ تے حرام دا چسکا لگ چکا ہے. ساڑی پیشانی عبادت دے وچ جھکدی نہیں جو اسا دنیا دار ہو گئے ہیں. عبادت دے وچ اسا پریشان تھی وینے ہیں تے تھک وینے ہیں. اس واسطے جو ساڑے بدن نفس پرست ہو چکے ہیں.
محفل موسیقی ساری ساری رات ویلا اڑیندے راندین تا نہیں تھک دے، اس واسطے جو ساڈا ذہن لاہو لاہب دا عادی ہو چکا ہے، ساری رات غیر محرمہ نال فیس بک تے ٹویٹر تے، یا ٹویٹر دا میں تجربہ نہیں ہے، واٹس ایپ دے ذریعے نا محرمہ نال ساری رات چیٹنگ کریں دے راندے نہیں تھک دے، صبح مسلح تے آونا پے ونجے تا تھک ویندے، بادشاہاں نے وقت تے امید رکھ دین، اللہ تے امید ختم ہو گئی ہے، اپنے جیسے لوگاں کو لو دین لے لین دین، علماء تو دور ہو گئے، کیونکہ جڑے اپنے جیسے نو اپنے جیا دین دے سن، جڑے علماء ہیں وہ 14 دا دین دے سن، نفس دی اطاعت کرینے آئے، امام دی اطاعت نہیں کریں دے، مفاد پرستی دے سامنے جھکوینے آئے، خدا دے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں دے، ڈاکوਆਂ کو لو مال لٹوا لینے آئے، خمس و زکوٰۃ ادا نہ کریں دے، فراڈیے دھوکھا باز ساڈا مال لے ویندین، لیکن اسا اللہ دے ناں تے خرچ نہ کریں دے، رجے ہوئے نو رجاون دی کوشش کریں دے آئے، بھکھے نو کھواون دی کوشش نہ کریں دے، امیر آوے ان دے واسطے کھانا اور ہوندے، غریب آوے ان دے واسطے اور ہوندے، امیر واسطے ساڈا لہجہ گفتگو اور ہے، غریب واسطے ساڈا لہجہ گفتگو اور ہے، طاقتور نال اساں اخلاقیات پیش کریں ہیں، کمزور دے اتے اساں بد اخلاق ہوئے ہیں، جتھے وصل دے اساں اتھے ظالم ہوئے ہیں، جتھا بے وسے ہوئیے اتھا مظلوم بنن دی اداکاری کریں ہیں، دین زبان دا چسکا بن گئی ہے، جتنا دنیا واسطے بہتر ہوندہ ہے اتنا لے لینے آئے، باقی چھوڑ دینے آئے، انہا حالات امام دا ظہور نہیں ہوتا، آؤ توبہ کریے، آؤ معافی منگیے، آؤ شب و روز تبدیل کریے، آؤ اللہ دی بارگاہ اچ دعا منگ دے ہیں، میرا اللہ اساں شکی القلب ہیں، سان خوبصورت دل عطا کر، اساں دین تو دور ہیں، سان دین دی معرفت عطا کر، اسی صرف امام نو اپنی مشکل کشائیاں دا ذریعہ سمجھیں دے ہیں، سان امام دی اطاعت دی توفیق عطا فرما، اسی صرف دین نال محبت کریں دے ہیں، دین نو اپنی ذات تے نافذ نہیں کریں دے، میرا اللہ دین نافذ کرن دی توفیق عطا فرما، میرا اللہ سن اخلاقیات دی دولت عطا کر، سن سخاوت دی توفیق عطا فرما، سن آل محمد دے رستے تے ثابت قدمی عطا فرما، سن واجب ادا کرن دی توفیق دے، سن حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، میرا اللہ پھر گناہگار آئے، خطا کار آئے، توبہ دے بعد دعا منگ دے ہیں، ساڑھے 12ویں امام دے ظہور تعجیل فرما، حاضرین مرد و پردچ مستورات سب دیاں دعائیں قبول و مستجاب فرما، بے حق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، صلی علی محمد، بسم اللہ، کوئی عبادت پڑھنا ہے؟